اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ سورہ ہود آیات 86 اور 87۔ بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ سے مراد یہاں اللہ کا بخشا ہوا منافع جو تجارت میں جائز ہے۔ یاد رہے کہ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو ناپ اور تول میں کمی کرنے سے منع کیا تھا، اور یہ نصیحت کی تھی کہ تم لوگ اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، کہ ناپ اور تول کو مکمل کرو انصاف کے ساتھ۔ اور اب یہاں یہ بات واضح فرمائی جا رہی ہے کہ جو جائز نفع ہے، اگر ایک تاجر ناپ تول میں ٹھیک ٹھیک عدل کو ملحوظ رکھے، جھوٹ، فریب، ملاوٹ اور اس قسم کے دوسرے ہتھ کنڈوں سے بچے، دوسروں کی ریس میں غلط راستے اختیار نہ کرے، تو ایسا منافع جو جائز حد تک ہوگا اس کو یہاں بقیت اللہ کا نام دیا گیا ہے۔ اور ایسا جائز حلال مال اگرچہ تھوڑا بھی ہو، وہ اس حرام مال سے 1000 درجہ افضل اور بہتر ہے جسے غلط طریقے سے حاصل کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والشہداء والصدیقین، کہ ایسا تاجر جو امانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، روز قیامت اس کا مقام، اس کا اٹھایا جانا انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اب انسان تجارت اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اس میں اگر ان باتوں کا خیال رکھ لے کہ وہ امانت اور سچائی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، تو اس کا یہ تجارت اور کاروبار بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بخشا ہوا منافع تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم، اگر ہو تم مومنین، ایمان لانے والے۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، علیکم، تم پر، حفیظ، نگہبان، محافظ، یعنی میں نے نیک اور بد تمہیں اچھی طرح سمجھا دیا، اور یہی میری ذمہ داری تھی۔ مانو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو اس کا انجام بد بھی دیکھو گے۔ مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں تمہیں اور سمجھانے والا ہوں۔ آپ کی باتیں سننے کے بعد قوم نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ، کیا تمہاری نماز، تأمرک، تمہیں سکھاتی ہے، تمہیں حکم دیتی ہے، ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، جس کی عبادت کرتے ہمارے آباء و اجداد۔ اب یہ پورا فقرہ طنزی انداز میں ہے کہ وہ بولے کہ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کی عبادت ترک کر دیں؟ او یا ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم کرتے ہیں اپنے مالوں میں جو چاہتے ہیں، کہ ہمارا مال ہے، ہماری مرضی، ہم جیسے اس کو تصرف میں لائیں، ہمارے اپنے اختیارات ہیں اپنے مال کے بارے میں۔ انک، یقیناً تو، لانت الحلیم الرشید، اور یقیناً آپ ہی، لانت الحلیم، صرف دانش مند ہیں، الرشید، اور سیدھے راہ پر ہیں۔ تو پیغمبر سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ان باتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری نگاہ میں سب اگلے پچھلے بے وقوف اور گمراہ تھے، بس تم ہی ایک دانا و بینا اور راہ یاب رہ گئے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم نماز وغیرہ پڑھتے تھے تو اس سے خیال تو یہ ہوتا تھا کہ تم سے باپ دادا کا کام بھی روشن ہوگا اور قوم کے لیے بھی کچھ کامیابی کی راہیں کھلیں گی، مگر خوب نکلی تمہاری یہ نماز کہ ہمیں انہی کاموں سے منع کر رہی ہے، روک رہی ہے جو ہم باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں
ان سے بھی تم ہمیں منع کر رہے ہو، اور ہم اپنے مال میں جو تصرفات لاتے ہیں اس سے بھی تم ہمیں روک رہے ہو۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں امر و نہی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور مفسد لوگ کیچڑ اچھالتے رہے۔ خاص طور پر مفسد لوگوں کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ جو لوگ بطبع نیک ہیں وہ آپ کی باتوں میں نہ آ جائیں، اس لیے انہوں نے طنز کرنا چاہا حضرت شعیب علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعید۔ سورہ ہود آیات 88 اور 89۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا کہ وہ ناپ اور تول میں کمی نہ کریں۔ جواب میں قوم نے کہا تھا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ کیا آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں وہ کام جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، اور آپ یہ جو ہمیں تجارت کے اصول سکھلاتے رہتے ہیں تو کیا آپ ہی سمجھدار رہ گئے ہیں؟ ان کے ان اعتراضات اور طنز کو سننے کے بعد آپ نے فرمایا قال، آپ نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، تم کیا دیکھتے ہو، ان کنتو، اگر ہوں میں، علی بینۃ، ایک واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے۔ یہ جو باتیں ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ واضح احکامات من ربی، میرے رب کی طرف سے ہیں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ، اور اس نے رزق دیا ہے مجھے، رزقاً حسنا، اچھا رزق۔ تو آپ نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے مجھے اپنی جانب سے رزق حسن سے بھی نوازا، تو اس کے بعد بھی اگر میں اس کی راہ سے ہٹ کر چلوں تو مجھے اللہ کی غضب سے بچانے والا کون بنے گا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں تم اس کو تصنع اور بناوٹ پر محمول کر کے مجھے طنز و تحقیر کا ہدف نہ بناؤ، بلکہ یہ اللہ کی واضح ہدایت ہے، نصیحت ہے جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وما اريد، اور میں نہیں چاہتا، ان اخالفکم، ان کے اخالفہ، میں مخالفت کروں، کم، تمہاری، الی ما انہاکم عنہ، اسی چیز کی طرف جس سے میں تم کو روک رہا ہوں۔ مطلب یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے وہی چیز خود اختیار کروں جس سے میں تمہیں روک رہا ہوں، یعنی یہ بدگمانی نہ کرو کہ میں تمہیں ناپ تول میں بے ایمانی سے روک رہا ہوں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اس سے روک کر یہی کام خود کروں، اور اس طرح تمہیں بازار سے بے دخل کر کے خود بازار پر قابض بن بیٹھوں۔ تو آپ کی دعوت کو انہوں نے لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا گویا آپ سارے بازار پر قبضہ چاہتے ہوں، اپنے قانون نافذ کرنا چاہ رہے ہوں، اور جو ان کے باپ دادا سے سلسلہ چلا آ رہا تھا اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا تسلط قائم ہو جائے، حالانکہ آپ کی ایسی کوئی نیت نہیں تھی۔ اس لیے فرمایا ان اریدو، نہیں میں چاہتا، الا الاصلاح، سوائے اصلاح کے، مستطاع، جتنی میں استطاعت رکھ سکتا ہوں۔ تو میرا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ میں اصلاح کروں، جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے معاشرے میں، معیشت میں، اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کو صحیح راہ پر چلا دیا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ یہ جو میں تمہیں اچھی باتیں بتا رہا ہوں تو اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ علیہ توکلت،
اور اسی کی ذات پر میں توکل کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ اور اسی کی جانب انیب میں رجوع کرتا ہوں۔ تو جو بھی جد و جہد کی جا رہی ہے اس میں توفیق اور رہنمائی جس حد تک بھی حاصل ہوگی اللہ ہی کی عنایت سے حاصل ہوگی۔ سو میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ نہ باعث بن جائے تمہارے لیے شقاقی میری مخالفت، کہیں میری ضد تمہارے لیے اس امر کا باعث نہ بن جائے، ان یصیبکم کہ پہنچے تم کو عذاب مصیبت، مثل ما اصابہ جیسا کہ پہنچی تھی قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو۔ لفظ شقاق کے معنی ضد اور مخالفت کے ہیں، تو قوم آپ کی مخالفت کر رہی تھی تو آپ نے ان کو یہ بات سمجھانا چاہی کہ ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت اور مجھ سے ضد بازی جو تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے عذاب کا سبب نہ بن جائے جس طرح قوم نوح پر عذاب آ چکا ہے، او یا قوم ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب آیا، او قوم صالح یا قوم صالح حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جس طرح عذاب آیا۔ اور یہ تینوں واقعات پچھلی آیات میں تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر کیا عذاب آیا، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا تو وہ کون سا عذاب تھا، اور قوم صالح کا عذاب بھی ابھی چند آیات پہلے ہی گزرا ہے۔ وما قوم لوط وما اور نہیں ہے قوم لوط لوط علیہ السلام کی قوم منکم تم سے ببعید دور۔ تو آپ نے قوم کو سمجھانا چاہا کہ ایسا نہ ہو کہ جو تم ضد بازی میں اڑ گئے ہو تو جس طرح قوم نوح پر عذاب آیا، قوم ہود پر آیا، قوم صالح پر آیا، اور قوم لوط علیہ السلام تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ اور وہ جگہ جہاں یہ لوگ آباد تھے قوم شعیب سے زیادہ دور کا نہ تھا، نہ زمانے کے اعتبار سے دوری تھی نہ علاقے کے اعتبار سے دوری تھی، اس لیے فرمایا کہ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط بھی تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ تو یہ صرف ماضی کے افسانے نہیں ہیں جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، بلکہ بہت قریب کے ایسے واقعات بھی بیان کر رہا ہوں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور بالآخر اللہ کے عذاب میں وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ سورہ ہود آیات 90 سے 92۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ پچھلی چند آیات سے چل رہا ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی کہ ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ کہیں ضد کی وجہ سے تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جس طرح پچھلی قوموں پر آئے، اور ساتھ آگے آپ نے یہ نصیحت فرمائی واستغفروا اور بخشش مانگو، استغفار کرو، ربکم اپنے رب سے، کہ جو گناہ اور غلطیاں ہو چکیں اس پر اپنے رب سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ چند آیات پہلے بھی یہ بات گزر چکی کہ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی پرانا غلط روش کو ترک کر دیا جائے، اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح راہ کو اختیار کیا جائے۔ ان ربی یقیناً میرا رب رحیم رحم کرنے والا
ودود محبت کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت اور محبت کا حوالہ ہے۔ مقصود اس سے استغفار اور توبہ کی ترغیب دلانا بھی ہے اور ساتھ یہ بشارت دینا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ جتنے بھی سنگین جرائم ہوں، انسان جب صدق کے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر قوم نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، ہم نہیں سمجھتے، کثیرن، بہت سا، مما تقول، جو تم کہتے ہو، یعنی تمہاری بہت سی باتیں ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، یہ تم کیسی باتیں کرتے رہتے ہو۔ تو آپ کی دعوت کا جواب انتہائی مغرورانہ انداز میں دیا جا رہا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ، ہمیں تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اور نہ سمجھ میں آنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ غیر معقول سی باتیں ہیں، اگر معقول باتیں ہوتی تو یقیناً سمجھ میں آ جاتی۔ وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، لَنَرَاكَ، تجھ کو دیکھتے ہیں، فِينَا، اپنے درمیان، ضعیفہ، کمزور، کہ تم ہم میں ایک کمزور انسان ہو۔ وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا، رَهْطُكَ، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیتے۔ تو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی جماعت نہیں ہے اور نہ تم خود کوئی طاقت والے انسان ہو۔ اگر بس تمہارے خاندان کا، قبیلے کا پاس نہ ہوتا تو تمہیں کب سے ہم ختم کر چکے ہوتے۔ وما، اور نہیں ہو، انتا، تم، علینا، ہم پر، عزیز، بھاری، یعنی تمہیں ٹھکانے لگا دینا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اپنی ذاتی اعتبار سے تم ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ سارے جملے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ قوم نے آپ کی بات کو سنجیدہ لینے کے بجائے الٹا آپ کو دھمکانا شروع کر دیا اور انتہائی تکبر کا رویہ اختیار کیا۔ یاد رہے کہ سنگسار کرنے کا تذکرہ انہوں نے اس لیے بھی کیا کہ آپ نے ان کے بتوں کے بارے میں باتیں کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا، یہ کسی طرح نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ اور اسی طرح کی دھمکی اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دی گئی اور ان کے علاوہ اور پیغمبروں کو بھی یہی دھمکی دی گئی جب انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ آپ نے ان کی باتیں سنی اور آپ نے کہا، قال، آپ نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ارہتی، کیا میرا خاندان، اعز علیکم، تم پر زیادہ بھاری ہے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ سے بڑھ کر تمہیں میرے خاندان کی فکر ہے۔ خاندان کا ڈر اور خوف تو تمہارے دل میں ہے، احساس ہے، لحاظ ہے، پاس ہے، کچھ بھی کہہ لیجئے، پر تمہیں اللہ کا کسی بھی لحاظ سے کوئی خیال نہیں، کوئی خوف نہیں۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور تم نے بنا دیا ہے اس کو، رکھ دیا ہے اسے، وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اپنی پشتوں کے پیچھے، پشتوں کے پیچھے ڈال دیا ہے تم نے۔ تو آپ جواب دے رہے ہیں کہ میرا کنبہ اور قبیلے کا خوف و لحاظ تمہیں ہے، اللہ سے زیادہ تم کنبہ اور قبیلہ کو اہمیت دے رہے ہو، جبکہ تم نے اللہ کو پسے پشت ڈال رکھا ہے۔ ان ربی، یقیناً میرا رب، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، محیط، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کہ یاد رکھو میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو یا کرنے والے ہو سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، مجال نہیں کہ تم کوئی قدم اس کے اذن کے بغیر اٹھا سکو۔ مطلب پھر وہی ہوا کہ میرا بھروسہ میرے رب پر ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بابرکت رزق حلال عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔